العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. آپ لوگوں کے آج کے جو درس شریعت کا موضوع ہے غسل کا بیان. آج کا عنوان کیا ہے؟ یہ بایمانہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے زمانے میں. میں اپنے تجربے کی بات عرض کروں، اگر میں نے بالغ کی بات کروں، نابالغوں کی نہیں، بالغ مرد اور عورت کی بات کر رہا ہوں، اگر میں نے بالفرض اپنی اس مختصر سی زندگی میں 10 بندوں سے اگر میں نے سوال کیا ہے نا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے، جب بندے پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، بندہ جنبی حالت میں ہو، جس کو حد سے اکبر بھی کہتے ہیں. حد سے، کل آپ نے طہارت کے اندر شاید سنا ہو کہ بندے کا حد سے اکبر اور حد سے اصغر سے پاک ہونا. کیا مطلب تھا؟ کہ اگر اس پر غسل لازم ہے تو غسل اس نے کر لیا ہو، یہ حد سے اکبر ہے. اگر اس کو وضو کی ضرورت تھی تو اس نے وضو کر لیا ہو، یہ حد سے اصغر ہے. اس کو فوقا حد سے اصغر بولتے ہیں. اب میں نے اگر 10 بھائیوں سے یا 10 بہنوں سے سوال کیا کہ جب کسی مسلمان پر غسل کیا ہو جائے، مثال کے طور پر ایک عورت اپنے ایام سے فارغ ہوتی ہے، مخصوص ایام سے کیا ہوتی ہے جو ہر مہینے عورت کو لاحق ہوتے ہیں، یا ایک خاتون اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی یا بچہ. اب جیسے ہی بچی اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو ہے وہ دم جاری ہوتا ہے، خون. اب وہ جیسے ہی رک گیا، اب وہ جیسے ہی، خواہ وہ 10 گھنٹوں کے بعد رک جائے، خواہ وہ 10 منٹ کے بعد رک جائے، عورت پر غسل کرنا فرض. عورت پر غسل کرنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے. بچی یا بچہ پیدا ہوا، انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا 40 دن پکے، جس کو کہتے ہیں چلہ. میں آج کل چلے میں ہوں. لوگوں نے ایک ہی نعرہ لگایا، بچی اور بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن پکے ہیں؟ مائیں بہنیں خصوصاً غور کریں، آپ میں سے جو بالغ ہیں، شادی شدہ ہیں، وہ بھی غور کریں. اسلام یہ ہے بچی یا بچے کی ولادت کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے، جس کو نفاس کہتے ہیں، اس کی کم از کم کوئی مدت اسلام نے مقرر نہیں کی. کم از کم کوئی مدت اسلام نے مقرر، چاہے 1 دن کے بعد رک جائے،
چاہے ایک ہفتے کے بعد رک جا، چاہے 12 دن کے بعد، چاہے 15 کے بعد، 18 20 22 25 23 27 30 35 39 40، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جا سکتا ہے۔ کم از کم اس کی کوئی مدت بیان اسلام نے کی؟ وہ 4 گھنٹوں کے بعد بند ہو جائے، عورت پہ غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا۔ اگر ڈاکٹروں نے کہا کہ تیری صحت ایسی ہے کہ تو ابھی غسل کر سکتی، تو تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہو گیا۔ اگر رمضان ہے تو روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ وہ ایسے ہی ہے جیسا ہم بیٹھے ہیں اس وقت، بچہ پیدا ہوا 10 گھنٹے کے بعد خون ختم ہو گیا، اب اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسا میرا اور آپ کا ہے۔ اگر آج رمضان ہوتا تو ہمارے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی زور کا ٹائم تھوڑی دیر بعد آئے گا، نماز پڑھنا فرض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو ہمارا حکم ہے اس عورت کا وہی حکم ہے۔ یہ غلط رسم ہے، غلط رسم ہے، غلط رسم ہے کہ خون تو رک رہا ہے آپ کا 10 دن کے بعد 15 کے بعد، آپ نے چلہ ہی پورا کرنا۔ انشاءاللہ اس کا جب موضوع آئے گا اس پہ عرض کریں گے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا۔ سرکار نے ایسی عورتوں کو جہنم میں دیکھا تھا معراج کی رات، یہ باقاعدہ آپ کے لیے ایک پورا موضوع آئے گا۔ تو جب کسی مسلمان پر غسل لازم ہو جائے تو اب کیا طریقہ بندہ غسل میں رکھے کہ بندہ پاک ہو جائے، بندہ کیا ہو جائے؟ اب غور کریں، سب سے پہلے ہم غسل کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں کہ غسل کرنے کا حکم قرآن میں آیا جب بندے پر غسل لازم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ، سورت کا نام کیا ہے؟ المائدہ، آیت نمبر 6، آیت نمبر، اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، جنبی کا معنی ہوتا ہے جس پہ غسل لازم ہو جائے، جس پر اس کے کئی طریقے، لازم ہونے کے کئی اسباب ہیں، حیض و نفاس بھی ان اسباب میں، جو سمجھتے ہیں ان کے لیے اصطلاح ہے، احتلام بھی انہی اسباب میں، بیوی اور شوہر کا جنسی تعلق قائم کرنا بھی انہی اسباب میں سے۔ تو اب جس پر غسل کیا ہو جائے، اللہ قرآن میں فرما اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کر لو، یعنی کیا کر لو؟ کس جگہ جس پر غسل لازم ہے اس کو حکم آیا قرآن پاک میں کہ غسل کرو۔ سورت کا کیا نام ہے؟ سورت المائدہ۔ سورت کا کیا نام ہے؟ آیت نمبر، یہ بار بار دہرا رہا ہوں، کل پھر پیپر میں اسی طرح ہی آپ کو لکھنا ہوگا ورنہ پھر نمبر نہیں ملیں گے، سیدھی سی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام میں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر لیں۔ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غسل کے معاملے میں قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی ارشاد فرماتا ہے، سورت کا نام ہے نساء، سورت النساء، اور آیت نمبر ہے 43۔ آیت نمبر کیا ہے؟ 4 اور 3، 43۔ کوشش ہم کرتے ہیں کہ عام فہم لفظوں میں آپ کو بات سمجھائی جائے۔ الفاظ جھاڑنا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے کہ آپ کے سامعین کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو متکلم کو چاہیے جتنا آسان ہو سکتی ہو بات اس کو کر ڈالے۔ حدیث پاک بھی ہے کہ تمہارے سامعین، تمہارے مجمع کے لوگ جن سے تم کلام کرنا چاہتے ہو، جیسی زبان کو سمجھتے ہو اسی زبان میں ان سے کلام کرو، اسی زبان میں ان سے
کلام کرو. اب ہمارے اندر آ کے ایک بندہ پشتو شروع کر دے کہ جی میں آپ کو دین کی تبلیغ کر رہا ہوں, تو بندہ اس کو یہی کہے گا بھائی صاحب عقل کا علاج کرو, ہمیں آتی نہیں تو ہمیں تبلیغ خواہ کرے گا, ہمیں آتی نہیں. اسی لیے حدیث پاک ہے جیسا مجمع ہے ویسی لغت میں ان کو سمجھایا جائے, جیسی زبان کو وہ سمجھتے ہوں, جیسی زبان کو وہ, جیسے آپ سب اردو زبان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, تو اب ہمارے علاقے میں جو مولد ہے اس کو چاہیے اردو میں بیان کریں. اسی طرح آپ لوگ پنجابی کو اچھے طریقے میں سمجھتے ہیں, ہمارے یہاں جو مبلغ ہے اس کو چاہیے اردو میں نہیں کرتا تو پھر پنجابی میں کریں, کیونکہ یہ دونوں زبانیں فیصل آباد میں سمجھی جاتی ہیں. فیصل آباد, پنجاب, پاکستان میں یہ دونوں زبانیں اردو بھی اور پنجابی بھی, اور میرے خیال میں یکساں سمجھی جاتی ہیں. شاید پنجابی بنسبت اردو کے بزرگ لوگ زیادہ سمجھتے ہوں, شاید جو زیادہ عمر کے ہوں گے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا. یہ سورہ نساء آیت نمبر 43 ہے. اے ایمان والو, نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ, حتی تعلموا ما تقولون, حتیٰ کہ تم اس کو سمجھنے لگو, ما تقولون جو کچھ کہہ رہے ہو, جو کچھ کہہ رہے ہو. اور پھر فرمایا ولا جنوبا, اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب آؤ. جب تم پہ غسل لازم ہے تو تم نماز کے قریب آ سکتے یعنی پڑھ ہی نہیں سکتے. الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک بندہ سفر میں ہے, غسل بھی لازم ہو گیا اور اس کے پاس پانی, تو تیمم کر لے. کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا. اب یہ 3 آیات بینات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی. کس معاملے میں؟ جب غسل فرض ہو جائے تو اللہ نے حکم دیا اب خوب پاک ہو لو, یعنی کیا کر لو؟ غسل کر لو. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری احادیث مبارکہ غسل کے متعلقہ ہیں, لیکن ہم ان میں سے آپ کو ایک حدیث پاک جامع ترمذی باب الطہارہ سے عرض کرتے ہیں. اس کی ضرورت بہت زیادہ محسوس کی گئی. غور سے حدیث سننا. ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل فرما کے تشریف لاتے, جب غسل فرما کے, تو سرکار مدینہ غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ جامع ترمذی سے ستہ کی حدیث. غسل کے بعد ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وضو, بس غسل کرتے ہی آپ مصلی پہ چڑھ جاتے, غسل کرتے ہی آپ. تو معلوم ہوا کہ غسل کرنے سے بندے کا وضو ہو جاتا ہے. بندے کا وضو خواہ وہ ننگا ہی غسل کرے تب بھی وضو ہو جاتا ہے, لیکن ننگا غسل اس وقت کرنے کی اجازت ہے برہنہ جسم, جب کسی اور بندے کی آپ کے جسم پہ نگاہ نہ پڑ رہی ہو. اگر ایسی حالت مثلا کوئی بندہ نہر پہ چلا گیا, یہیں ساتھ جو نہر, اور وہاں پر وہ ایسی حالت میں غسل کر رہا ہے کہ اگر مرد ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, ناف سے لے کر اس پورے حصے میں سے 1 انچ بھی اگر کوئی جسم کا عضو نظر آ رہا ہے تو جس کا نظر آ رہا ہے اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے, اور جو اس کو دیکھ رہا ہے اس پہ بھی کیا اتر رہی ہے. مرد کے لیے ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ دیکھیں ناف, اپنی زبان میں آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا دین سمجھنے کے لیے. ناف کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے لے کر یہ دیکھیں گھٹنوں تک, یہ گھٹنے, اس سے آپ کے ناف تک مرد کا کوئی حصہ اگر کسی
غیر شخص نے دیکھ لیا، بیوی مستثنا ہے، بیوی کیا ہے؟ اسی طرح ڈاکٹر صاحب اگر یہاں کوئی مرض ہے، مگر ران پہ کوئی مرض ہے، کوئی پھوڑا بنسی ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھیں گے تو اس کا علاج معالجہ کریں گے، ڈاکٹر صاحب بھی مستثنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو یہاں دیکھنے سے گناہ ہوتا؟ جہاں ضرورت ہے اسلام نے وہاں اجازت دے دی، اسلام نے وہاں کیا دے دی ہے؟ اب کوئی بندہ اس حالت میں نہ آ رہا یا کوئی اور کام کر رہا ہے کہ ناف سے لے کر مرد کی بات کرنا، مرد کی گھٹنوں تک اس کے جسم میں سے کوئی 1 انچ جگہ کیا ہو رہی ہے؟ اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے، جو دیکھے گا اس پر بھی۔ اس مسئلے سے، یہ حدیث پاک میں نے عرض کیا، یہ حدیث کا مفہوم الناظر والمنظور ملعونان کما قال علیہ السلام۔ اب اس سے آپ کو کوئی اور مسئلہ سمجھ آیا؟ میڈیا کی طرف جائیں ذرا، کیا سمجھ آیا؟ ایک بندے نے کہا جی ریسلنگ میں سمجھ آئی ہے کہ ریسلنگ والوں کی یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو تو صحیح یار، آپ لوگ دیکھتے ہیں بس شرما رہے ہیں، اب حالانکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائی اگر وہ مسلمان ہے، کافر ہے تو اس سے کلام ہی نہیں، اس پہ بھی لعنت اتر رہی ہے، اور پورے ورلڈ میں جتنے مسلمان ان کو دیکھتے ہیں ان پہ بھی لعنت اترتی ہے۔ اب غور کریں کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا یہ آپ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی مانے تو اپنی اس کی عافیت ہے، عاقبت بچ جائے گی۔ اگر کوئی کہے دیکھو جی یہ بھی کوئی بات، تو خود جہنم کو جائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے؟ یا شریعت کا کیا نقصان ہے؟ یا حدیث کا کیا نقصان ہے؟ جو عمل نہ کرے اس کا اپنا ہی نقصان ہے نا جی۔ بھائی صاحب یہ میڈیا یہودیوں کی سازش